अस्सलाम वालेकुम। 7 RY केसे में यास्मीन खान और आज है 13 मई 2026। तो नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में मैं पाकिस्तान के बारे में आपको पहले तो बताती थी कि फेक हुकूमत है। इस तरह के करप्ट नवाज शरीफ जरदारी बैठे हुए हैं और उनको किन्होंने बिठाया और किस तरह पाकिस्तान में पैसे को ये लोग खा पी रहे हैं। लेकिन वहाँ की क्या बात है, पाकिस्तान के अभी देखे कि किस कदर तरक्की कर रहा है। अभी पाकिस्तान की बड़ी अनमोल और नंबर 1 कोकीन इस्तेमाल करने वाली या बनाने वाली अनमोल साहिबा, उनका नाम है, अनमोल है उनका नाम, और इनको पिंकी के नाम से भी बुलाया जाता है। उनको अरेस्ट किया गया और अदालत में पेश किया गया। अब क्या बात है, उनको देखें, कोई हथकड़ी नहीं लगाई गई, उनको प्रोटोकॉल दिया गया है। क्या जाहिर है इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, तो छोटा सा काम तो नहीं है नाज़रीन। और ये पाकिस्तान के बड़े जितने भी पुलिस वाले हैं सब इनके पीछे, इनकी बैक पर हैं। और एक साबका जो कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनकी भी ये दूसरी शादी है, उनकी भी वाइफ हैं। तो नाज़रीन, ये पहले मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ, इससे आप इस क्लिप को देखें और फिर उसके बाद जो है ये शायद 1 2 3 क्लिप आपको दिखाने पड़ जाए। इनको वन बाय वन देखिए प्लीज। अहमद हमें आगाह कर रहे थे अहम खबर से मुतालिक। कोकेन स्मगलर अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी में अहम मोड़ सामने आया है। मंशियात स्मगलर पिंकी को एक हफ्ते पहले विफाक के हसास इदारे ने नवाब टाउन लाहौर से गिरफ्तार किया था। मुलजमा पिंकी को विफाक के हसास इदारे ने डिवाइस लोकेटर से ट्रेस किया था। जराये का बताना है मुलजमा पिंकी के लाहौर वाले घर से करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद हुई थी। मुलजमा पिंकी ने पंजाब पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर से दूसरी शादी कर रखी थी। मुलजमा पिंकी ने घर किराए पर ले रखा था और उसी घर में खुद मंशियात तैयार करती थी। मुलजमा पिंकी का मंशा सप्लाई का पूरा नेटवर्क कराची में था। अच्छा, ये बताइएगा लाहौर में भी कोई कार्रवाई हुई है इस केस को लेकर? की सबसे बड़ी कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी और अदालत में पेशी के बारे में पुलिस ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को बगैर हथकड़ी प्रोटोकॉल में अदालत में पेश किया। फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, क्या माजरा है? जी बिल्कुल, ये मंशात बरामदी और गैर कानूनी असर रखने के दर्जनों मुकदमात में मुलविस हैं और आज ही जो इनको मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर सिटी कोर्ट की मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम अनमोल पिंकी को खासे प्रोटोकॉल के अंदर लाया गया और उनको ना हथकड़ी लगी हुई थी, ना ही उनके हवाले से कोई पुलिस जो है सिक्योरिटी का उन्होंने मुजाहरा किया, या जो SOPs जिसको हम कहते हैं उनका ख्याल रखा। अनमोल उनकी नातिन भी नजर नहीं आ रही थी और वो बड़े मजे से यहाँ से वहाँ घूम रही थी। उन्होंने अपने वकील को भी बुलवाया और वकील से जो है वो वकील से फोन लेकर बात भी की और उसके साथ साथ वो मुसलसल जो है एक्शन में भी नजर आ रही थी। और उन्होंने जो वहाँ पर लोग जो मौजूद थे उनके साथ उनका हंसी मजाक भी जारी था और साथ में जो फैशन थे जदीद दौर के वो उसके साथ भी जो है वो मुजाहरा कर रही थी। पुलिस की जानिब से आज उनके एक केस के अंदर जो है वो 14 रोज का जिस्मानी रिमांड तलब किया गया था, जिसमें उनको जुडिशियल कस्टडी दी गई है। पुलिस ने आज अदालत में बताया है कि इनके पास से चर्च के 2 पैकेट और मंशियात का जो मवाद है वो बरामद हुआ है और बरामद मंशियात 15 लाख से जायद की है। लिहाजा मुलजिम का 14 रोज का फारूक, आप इस बारे में कराची से मुल्क की सबसे बड़ी कोकेन डीलर गिरफ्तार। अनमोल और पिंकी की अदालत पेशी ने निजाम बेनकाब कर दिया। पिंकी बगैर हथकड़ी प्रोटोकॉल में आगे चलती रही, पीछे मौजूद तफ्तीशी अफसर रास्ता बताता रहा। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करके मुलजिमा को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। कोकेन डीलर के खिलाफ कार्रवाई गार्डन के करीब बिलाल आर्केड में की गई। खातून से 1240 ग्राम तैयार कोकेन, 300 ग्राम के 15 कैप्सूल्स और मनशियात में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बरामद हुए। मुलजिमा से बरामद असलहा भी गैर कानूनी निकला। पिंकी 10 मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब और मफरूर थी। पिंकी के खिलाफ 2021 में गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। कई सालों तक कोकेन डीलर पिंकी को गिरफ्तार क्यों न किया जा सका, पुलिस कारकर्दगी पर भी सवाल उठ गए। नहीं क्या करे, बच्चों वाले काम है जो आप मेरे साथ फजूल बातें कर रहे थे। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे, ठीक है, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। आपको बात करने से पहले ऊपर देख तो लेना चाहिए था, मेरे डॉल लिखा हुआ है। समझ नहीं आया मतलब, इतने समझदार हो के फिर फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ।
اصل میں نا آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں، آپ لوگ اسی لیے ٹانگوں کے بیچ میں سے ہی سوچنا شروع کرتے ہیں، اسی لیے ابھی تک وہیں پہ بیٹھے ہو۔ 15 سال سے آپ لوگ 15 سال سے میں نے تم لوگوں کی ہیوی ماری ہوئی ہے۔ اب پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے، پنکی میں پنکی کو پکڑوں گا میں پنکی کو پکڑوں گا۔ توبہ توبہ، کوئی حال نہیں ہے تم لوگوں کا۔ پھر 5 سال ہو جاتے ہیں، 6 سال ہو جاتے ہیں، 7 سال، 8 سال، 9 سال ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ پھر خود ہی فون کر کے ہنس رہے ہوتے کہ یار میں اتنے سال پیچھے لگا رہا، پکڑ نہیں پایا۔ تو مجھے پتا ہے آپ دوبارہ مر کے بھی پیدا ہو کر آ گئے نا، آپ بھی لگ جاؤ لائن میں۔ 10 سال بعد، 5 سال بعد جب آپ کی قبر میں ٹانگیں ہوں گی تو ایک بار مجھے کال کر کے آپ بھی بتانا، اور ایسے ہی زور زور سے ہنسنا کہ واہ یار پنکی کمال کر دیا، 15 سال سے پیچھے لگایا۔ آپ لوگ کی عقل ہی اصل میں ٹانگوں کے بیچ میں، تم لوگ اسی لیے وہیں سے سوچنا شروع کرتے ہو۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کی گرفتاری میں اہم موڑ، ذرائع کا کہنا ہے منشیات اسمگلر پنکی کو ایک ہفتہ پہلے وفاقی حساس ادارے نے نواب ٹاؤن لاہور سے گرفتار کیا تھا۔ ملزمہ پنکی کو حساس ادارے نے ڈیوائس لوکیٹر سے ٹریس کیا تھا۔ ملزمہ پنکی کی لاہور والے گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی تھی۔ ملزمہ پنکی نے پنجاب پولیس کے سابق انسپکٹر سے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ ملزمہ پنکی نے گھر کرائے پر لے رکھا تھا اور اسی گھر میں خود منشیات تیار کرتی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمہ پنکی کا منشیات سپلائی کا پورا نیٹ ورک کراچی میں تھا۔ پنکی آگے آگے قانون پیچھے پیچھے، انمول اور پنکی کی عدالت پیشی نے نظام بے نقاب کر دیا۔ پنکی بغیر ہتھکڑی شاہانہ انداز میں آگے چلتی رہی، پیچھے موجود تفتیشی افسر راستہ بتاتا رہا۔ لیڈی پولیس اہلکاروں نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا، نہ گھیرا ڈالا۔ کمرے میں گھستے ہی ملزمہ کو بیٹھنے کی جگہ دی گئی۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کر کے ملزمہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزمہ سے گرفتاری کے وقت 1.5 کلو کوکین برآمد کی گئی۔ ملزمہ دھڑلے سے اپنے نام کا برانڈ بنا کر کوکین بیچی تھی۔ پنکی 10 مقدمات میں پولیس کو انتہائی مطلوب اور مفرور تھی۔ پنکی کے خلاف 2021 میں گزری تھانے میں مقدمہ درج ہوا۔ کئی سالوں تک کوکین ڈیلر پنکی کو گرفتار کیوں نہ کیا جا سکا، پولیس کارکردگی پر بھی سوال اٹھ گئے۔ بطور انمول اور پنکی کی گرفتاری میں اہم موڑ، ذرائع کا کہنا ہے منشیات اسمگلر پنکی کو ایک ہفتہ پہلے وفاقی حساس ادارے نے نواب ٹاؤن لاہور سے گرفتار کیا تھا۔ ملزمہ پنکی کو حساس ادارے نے ڈیوائس لوکیٹر سے ٹریس کیا تھا۔ ملزمہ پنکی کی لاہور والے گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی تھی۔ ملزمہ پنکی نے پنجاب پولیس کے سابق انسپکٹر سے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ ملزمہ پنکی نے گھر کرائے پر لے رکھا تھا اور اسی گھر میں خود منشیات تیار کرتی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمہ پنکی کا منشیات سپلائی کا پورا نیٹ ورک کراچی میں تھا۔ پنکی آگے آگے قانون پیچھے پیچھے، انمول اور پنکی کی عدالت پیشی نے نظام بے نقاب کر دیا۔ پنکی بغیر ہتھکڑی شاہانہ انداز میں آگے چلتی رہی، پیچھے موجود تفتیشی افسر راستہ بتاتا رہا۔ لیڈی پولیس اہلکاروں نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا، نہ گھیرا ڈالا۔ کمرے میں گھستے ہی ملزمہ کو بیٹھنے کی جگہ دی گئی۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کر کے ملزمہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزمہ سے گرفتاری کے وقت 1.5 کلو کوکین برآمد کی گئی۔ ملزمہ دھڑلے سے اپنے نام کا برانڈ بنا کر کوکین بیچی تھی۔ پنکی 10 مقدمات میں پولیس کو انتہائی مطلوب اور مفرور تھی۔ پنکی کے خلاف احمد ہمیں آگاہ کر رہے تھے اہم خبر سے متعلق کوکین اسمگلر انمول اور پنکی کی گرفتاری میں اہم موڑ سامنے آیا ہے۔ منشیات اسمگلر پنکی کو ایک ہفتے پہلے وفاقی حساس ادارے نے نواب ٹاؤن لاہور سے گرفتار کیا تھا۔ ملزمہ پنکی کو وفاقی حساس ادارے نے ڈیوائس لوکیٹر سے ٹریس کیا تھا۔ ذرائع کا بتانا ہے ملزمہ پنکی کے لاہور والے گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی تھی۔ ملزمہ پنکی نے پنجاب پولیس کے سابق انسپکٹر سے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ ملزمہ پنکی نے گھر کرائے پر لے رکھا تھا اور اسی گھر میں خود منشیات تیار کرتی تھی۔ ملزمہ پنکی کا منشیات سپلائی کا پورا نیٹ ورک کراچی میں تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا لاہور میں بھی کوئی کارروائی ہوئی ہے اس کیس کو لے کے؟ تو ناظرین آپ نے یہ سارے کلپ دیکھے ہیں، اس سے آپ کو خود بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ حیرانگی تو اس بات پر آ رہی ہے آخر تو یہ کسی گھر میں پیدا ہوئی ہے، اس کے کوئی ماں باپ بھی ہوں گے یا تھے یا ہوں گے، اور وہ انہوں نے کیا اس کی تربیت کی ہے، اور ان کے ماں باپ کو ضرور ان کا انٹرویو لینا چاہیے، پتہ چلے کہ کس کی بیٹی جس کی اس طرح کی تربیت ہوئی ہے، اور میرا خیال سے وہ شرم کے مارے میں بھی سامنے نہ آ سکیں، لیکن اس کو کوئی شرم حیا نہیں ہے، یعنی کہ اس کو دیکھ کے خود شرم آ گئی ہے کہ یہ کیا حرکتیں کر رہی ہے اور کس طریقے سے، اور پیچھے دیکھیں ہم ان کے جتنے بھی کوئی لوگ ہیں جو کہ بڑے بڑے عہدوں پر مالک ہیں اس وقت، اور عدالت میں کیسے آ رہی ہے اور
اس کو کتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور کتنے آرام سے یہ بات چیت کر رہی ہے، اس کو نہ کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ کوئی عزت کا خیال ہے، اور پتہ نہیں کس قسم کی عورت ہے، اس کا تو پورا جو ہے میرے خیال سے ایک لائف ہسٹری جو ہے اس کی لینی چاہیے، کس طرح کی اس کی پرورش ہوئی ہے، کس گھر سے ہے یہ، کہ یہ کوکین کی ماسٹر، اور کافی سارے لوگوں کو انوالو کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے میڈیا کے لوگ بھی اس میں انوالو ہیں، تو سب کے لیے خیر شرم کی بات ہے، کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اور وہ بھی ایک عورت ہو کر کم از کم کورٹ میں ہی آئی ہے تو تھوڑا سا کورٹ کا ہی خیال کر لے کے آتے اور جاتے وقت اپنے آپ کو تھوڑا سا طریقے سے آئے جائے، لیکن پتہ نہیں نشے میں ہے یا ان لوگ وہ جتنے جج صاحبان ہیں تو بھی ہو سکتا ہے اس کے کوئی مجبور ہوں وہ بھی، کیونکہ ان کے گھروں میں بھی جاتی ہوگی کوکین وغیرہ، اور وہ بھی بیچ میں اسی طرح کے لوگ جو ہے وہ انوالو ہیں، ججز وغیرہ بھی، تو ناظرین وہ سامنے کیا بولتے، اور وہ ان کو پتا تھا کہ ہم بولیں گے یا اس کو کوئی ہتھ کڑیاں لگائیں گے یا پولیس والے لگائیں گے تو کافی سارے لوگوں کی کافی ساری جو باتیں تھیں وہ سامنے آ جانی تھی۔ تو ناظرین یہ ہے پاکستان کی ترقی، اور یہ ہے مریم صفدر کا پنجاب، اور یہ ہے مریم صفدر کی پولیس۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مریم صفدر خود بھی جیسی، اس کی پولیس بھی ویسی تیار، اس کی پولیس کی لوگ بھی ویسے تیار، ان کے جتنے کے ملزمان لوگ ہیں وہ بھی ویسے ہی تیار۔ تو یہ ہیں پاکستان کی ترقی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان زندہ باد۔ تو ناظرین میرے چینل سیمن آر وائٹ اس کو آپ تو سبسکرائب کر دیجیے گا، باقی وہاں پر اس طرح کی اور بھی سٹوریز آتی رہیں گی، وہ آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔